بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ باجی ٹھیک ہے. آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ. چلے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج اللہ نے پھر جو ہے وہ کلاس جو ہے وہ لائیو کلاس کی توفیق دی. چلے انشاءاللہ آج بھی کچھ جو ہے وہ کام کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدنا علما وفهما وفقنا في الدين آمين يا رب العالمين. چلیے مجھے امید ہے کہ آپ سبھی نے اپنے لیسن کے ٹارگیٹ کو پورا کیا ہوگا. تو اس ہفتے کون کون سے ٹاپک تھے ہمارے؟ بولیے. نماز کی شرائط اور اذان کی شرائط اور اذان کی فضیلت. فضیلت. ویری گڈ. نماز کے شرائط اور اذان کی فضیلت. ماشاء اللہ اچھے پازیٹیو کامنٹس آئے ہیں الحمدللہ. اور خوشی بھی مجھے پہلے کی طرح بھی کہ الحمدللہ آپ کے علم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید جو ہے وہ اضافہ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کریں. آمین یا رب. تو نماز کے جو شرائط تھے اس میں سے کیا سارے پوائنٹس آپ سارے لوگوں کو پتا تھا؟ بولے. جی نہیں آپا. جی اور تھوڑے بہت بتاتے ہیں. نہیں آپا پورے نہیں. آئی تھنک تھوڑے تھوڑے نہیں معلوم تھے. کتنی باریکی سے پوائنٹس کو خیر میں نے اس میں کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں واقعی کہ جب اسٹڈی کرتے ہیں ہم اور آپ تک باتیں پہنچاتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں بھی نہیں پتا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وہ اس چیز کو سدھارنے کی یا اس چیز کو سیکھنے کی ہمارے اندر تڑپ ہوتی ہے تو اللہ اس کو پورا کرتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ ہے نا. تو پھر اس کے بعد اچھا اذان کے جو فضیلت ہے الحمدللہ اس کو تو ہم سنتے چلے آ رہے تھے. تو ایک ایک ٹاپک پر بات کریں گے. پہلے ہم بات کریں گے نماز کی شرائط. تو مجھے کوئی بتائے گا کہ کتنے شرائط اس نے بتائے ہیں یا کسی نے ہاتھ ریز کیا ہے؟ اوکے اوکے اوکے. چلے سارے لوگ میوٹ کریں اور جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے انشاءاللہ میں ان کو جو ہے موقع دوں گی بولنے کا. تو یہاں پر جو ہے ہینڈ ریز ہے یہاں پر شاہین. آپ بتاؤ مجھے شاہین کہ کتنے شرائط بتائے ہیں؟ 9 شرائط ہے. اوکے 9 شرائط ہے. اس میں سے کوئی 2 مجھے آپ بتا دو. 2 بتا دو کوئی. نماز پڑھنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. عقل والا ہونا ضروری ہے. ویل ڈن. ویری گڈ. بس 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 نماز بس بس 2 کوئی. افشا شاہین آپ اس کے بعد کے 2 بتائے مجھے. جو آپ کو پہلا ساتھی بتا دے اس کو چھوڑ کر دوسرا آپ بتائیں. چلے افشا. سوری اسفا شاہین نہیں ہے. سوری اسفا شاہین. انمیوٹ کر کے بولیں. ٹھیک ہے. کوثر آپ بتائیں. آپ لوگ دیکھیے کہ ایور ریڈی رہا کریں. کسی کا بھی نام لیا جا سکتا ہے. جی اگلا 2 بتائیں آپ. نماز کا وقت ہونا ضروری ہے. قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. ویل ڈن. ویری گڈ. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حمیرہ اگلا آپ بتائیں 2. حمیرہ. جی باجی سطر کا ڈھکا ہونا ضروری ہے. نیت صاف ہونی ضروری ہے. ویل ڈن. ویری گڈ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. سویبا آگے تو 2 آپ بتائیں. جی آپا اگر ناپاکی ہے تو ہمیں ناپاکی دور کرنا ضروری ہے. اور ایسی وضو ٹوٹ جانے والی اگر کچھ ہو تو وضو بھی اپنا برابر ہونا چاہیے تو نماز برابر ہوتی ہے. وقت ہو نماز کا اور اول وقت پہ نماز ادا کرنی چاہیے. ہاں وقت کے بارے میں تو خیر بتا دیا تھا یہ شاید کوثر نے. اوکے. نیت ہماری اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. نہیں سویبا آپ کو صرف کوئی نیت 2 جو کرتے ہیں بتانا تھا. سویبا صرف 2 آپ کے ساتھی جو آپا بتا دیں گے. جی جو آپ کے ساتھی بتا دیے وہ آپ کو نہیں بتانا ہے. ٹھیک ہے. اس بات کا دھیان رکھیں. آپ ریپیٹ نہ کریں. اوکے. تسنیم
ابھی باقی جو لوگوں نے نہیں بتایا وہ آپ بتاؤ, ریپیٹ نہیں کرنا تسلیم, جو بتا چکے سارے چیزیں, ٹھیک ہے. جگہ کا وضو کا ہونا ضروری ہے ہاں نماز کے لیے, ہاں اور عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے. ہو چکا ہے تسنیم. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ دھیان دیکھیے, آپ کا ریپیٹیشن جو بھی ریپیٹ کر رہے ہیں آپ میں سے, اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ لوگ فوکسڈ نہیں ہو. آپ کے ساتھی جو بول چکے ہیں وہی سویبا بھی ریپیٹ کر رہی ہے, تسنیم بھی. چلے ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اب میں آپ کو چوائس دیتی ہوں سارے لوگوں کو کہ کون مجھے پورے 9 پوائنٹس بتائے گا پراپرلی ایک دم. چلے میں بتاؤں جی آپ؟ کس نے کہا سب سے پہلے میں بتاؤں؟ شاہین آپ. میں نے شاہین, ٹھیک ہے شاہین بتاؤ. نماز پڑھنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے, ہوں عقل والا ہونا ضروری ہے, نمبر 2 تمیز والا ہو. تمیز والا, ہاں ارے وہ اسی کے اندر آ جائے گا. اور آگے اچھا, ناپاکی کو ناپاک مطلب دور, ناپاکی کو دور پاکی, تو کرنا آپ ہے. اس کو پازیٹیو میں لے کہ پاکی پاک ہونا حاصل ضروری ہے. کرنا. جی ٹھیک ہے, اوکے. جی. 3 ہو گیا. اور وضو پراپر وضو ہونا چاہیے, 70 کا ڈھکنا ضروری ہونا چاہیے, نماز کا وقت ہونا ضروری چاہیے, نماز جب ادا کریں تو قبلہ رخ ہونا چاہیے, نماز پڑھیں تو نیت صاف ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہی ہوں. ویل ڈن. ہاں اور بس آپ. اوکے ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. تو ایسا کوئی پوائنٹ ہے جو آپ کو نہیں سمجھا ہو, کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں. اس میں خضوع کے ساتھ نماز پڑھے. ہاں ویری گڈ, خضوع اور خشوع کے ساتھ ہونا چاہیے. تو پورے ریکارڈنگ میں کوئی ایسی بات جو آپ کو نہیں کلیئر ہوئی ہے تو آپ پوچھ سکتی ہے, بتائیں. کوئی ایسی بات ہے؟ نہیں, سارے لوگوں کو سارے پوائنٹس کلیئر تھے. جی الحمدللہ کلیئر. جی آپ. الحمد للہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. چلے اب اس کے بعد ہم جو ہے وہ نماز کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو نماز کے شرائط تھے تو کچھ کلیئر کروں میں, بڑی کچھ یعنی کہ ہے بڑا جوکی سا ایک دم بات, کہ جوک جیسا ہی لگتا ہے, مذاق جیسا, کہ اکثر میں نے لوگوں کو جو دیکھا ہے, اکثر جن لوگوں کے ساتھ کہ جس ماحول میں رہ چکی ہوں, کہاں ایسے لوگوں سے جب میں باتیں کرتی ہوں تو انہوں نے عجیب سے شرائط نماز کے بتائے تھے مجھے. اگر آپ نے الٹا دوپٹہ اوڑھ لیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہ ان لوگوں کا کہنا, میرا نہیں ہے. میرا فتوا مت بنا دے, میرا نام لے کر آپ فتوا نہ نکال دے میرے نام کا. اگر آپ نے سمجھے کہ الٹا دوپٹہ اوڑھ لیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. پھر اس طریقے سے بھائی ایک عورت سے میں نے پوچھا کہ نماز کا وقت کیوں نہیں پڑا, وہ میرے دوپٹے کا جو ہے نا پلو کا کونا نا باتھ روم کا ٹچ ہو گیا تھا, اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی. تو بتائیں بھائی یہ کوئی نماز کے شرائط میں سے تھا کہ آپ کا پلو کا دوپٹہ یہ وہ سب. یعنی بڑی حیرانی کی بات کہ ہم جو اسکارف میں پن وغیرہ لگاتے ہیں آپ وہ لگائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے یہ کیا تو نماز نہیں ہوگی, وہ کیا تو نماز. مجھے بڑی حیرانی ہوئی اور بڑا افسوس بھی ہوا کہ نہیں کہ اتنی امپورٹنٹ چیز کو لے کر, اور ہے آپ کو نالج تو صرف اتنی سی نالج. یہ ہے بڑی ہمارے لیے افسوس کی بات کہ, اور میں اگر ایک کوانٹٹی آپ سے کہوں کہ آئی تھنک سو کہ 80 to 85% لوگوں کو صحیح طریقے سے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی نماز کے شرائط ہے کیا. اب یہ آپ کا اور میرا کام ہے کہ الحمدللہ جب ہمیں پتہ چل گیا تو ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں, اور ایسی بے تکی باتیں اگر ہمارے سامنے کوئی کرے تو ہم اس کو اگنور کریں. انہوں نے بتایا بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیا یہ عقل کو بات لگتی ہے کہ آپ نے الٹا دوپٹہ اوڑھ لیا نماز کے وقت تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی؟ مطلب نماز کو لوگوں نے اتنا ڈی ویلیو کر دیا. اور ایک سیدھی سی بات جو مجھے سمجھ آتی ہے, شاید آپ کو بھی سمجھ آ جائے, کہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ایسا ہے کہ دین کو یا تو ایک دم ہی مشکل کر کے سامنے والے کے سامنے رکھ دو تاکہ وہ عمل ہی نہ کر سکے, اینڈ ادر تھنگ کہ دین کو اتنا گرا کر جو ہے وہ سامنے والے کے سامنے پیش کرو کہ وہ اس کو اہمیت ہی نہ دے. کیا ایگری ہیں آپ میری اس بات سے؟ بولیے, کیا مسلمانوں میں ایسے 2 طریقے کے لوگ نظر نہیں آتے ہمیں؟ جی جی آپ کا ایسی ہوتا ہے. یا تو بھائی بہت کسی اسٹرکٹلی بھی کام کو بات ایک کرتے دم ہیں. مشکل کر کے پیش کر دو, ایک دم مشکل کر آپ کے. بولتے نقلی جویلریز پہن کے بھی نماز نہیں ہوتی. ہاں یہ بھی ایک فتویٰ کسی نے نکالا تھا. تو دیکھیے میں جہاں تک کہ یہ میرا اپنا ماننا ہے,
आप जो है जूड़े वो में सब बताया हाँ था। ओके हाँ ये भी देखिए, कुछ चीजें मैं भूल जाऊं तो जरा आप मुझे रिमाइंडर दे दें। अब जैसे कि असमा ने कहा कि इमिटेशन से नमाज नहीं होती है, तो जो मुझे समझ आती है बात की इमिटेशन से, आप देखें कि जेवरात असल में जिस्म को बड़ा बोझल कर देते हैं, तबीयत को भी बोझल करता है। आप नॉर्मल रहें और कभी कभी इमिटेशन पहन ले भारी भारी, तो कितनी तबीयत में बोझलपन आ जाता है। अब क्या होता है पता है कि अगर आपने इमिटेशन पहना है, आप नमाज के लिए खड़ी हो गई, तो यहाँ से चुभ रहा है, वहां से चुभ रहा है, पूरा कंसंट्रेशन आपका नमाज में, ठीक है, सॉरी नमाज में ना होते हुए उस इमिटेशन की तरफ जा रहा है, उस ज्वेलरी की तरफ जा रहा है। और आप वैसे भी देखिए कि वुजू अगर आप कर रहे हो, तो आपने फिंगर रिंग पहनी है, आपने नेकलेस पहना है, या बाल में आपने कुछ इस तरीके से डेकोरेशन आपने कर रखी है, तो प्रॉपरली जब आपकी वुजू ही नहीं होगी तो आपकी नमाज कहाँ से होगी। तो इन तमाम चीज़ों को ज़रा सा ना हमें कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई ठीक है, ये है तो ये क्यों है। लोग बात इतनी आधी-अधूरी करके छोड़ देते हैं और उसकी जड़ तक पहुँचने की कोशिश नहीं करते। तो कभी भी दीन को इतना डिवैल्यू ना करें कि आप उसको समझना ही ज़रूरी ना समझें और इतना भी मुश्किल करके लोगों के सामने ना पहुँचाएँ कि वो इंसान को अल्लाह की पनाह कि इतना मुश्किल हो जाए और उसको वैल्यू ना रहे कि करके क्या फ़ायदा, समझ रहे हो? तो इसी के साथ-साथ तहारत के मसाइल में हमने जब एक टॉपिक लिया था, वुज़ू का टॉपिक आया था हमारा कि अगर हम औरत का औरत हाथ टच हुआ तो वुज़ू टूट जाती है, ऐसे। तो मुझे बताएं वुज़ू है या अंडा है? लगा किसी को तो टूट गया। फिर ऐसे लोग जो ऐसे-ऐसे फ़तवे निकालते हैं मसलक के नाम पर और हमारी जमात के नाम पर और फ़िरके के नाम पर, तो भाई एक बात याद रखें, आपका कोई भी मसलक हो, आपका कोई भी जमात हो, आप किसी भी मसलक फ़िरके को फ़ॉलो करें। मैं किसी को टोन नहीं करती, सब अपने-अपने हिस्से का काम करते हैं, ये मेरी अपनी सोच है। सब कर रहे हैं भाई अपने-अपने हिस्से का काम है, सबको करने दें। लेकिन वो जो भी मसलक के हैं, जो भी फ़िरके के हैं, उनके इमाम भी ये बात कह गए भई कि हमारी बात अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह की किताब के जो है वो उससे टकराए तो आप हमारी बातों को दीवारों पे दे मारना। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके सामने सही बात आ जाए तो आप हमारी बात को नहीं मानना। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से या अल्लाह की किताब कुरान से कभी भी ये कोई बात हमको नहीं मिली कि एक औरत भी औरत को टच करेगी तो उसका वुज़ू टूट जाएगा। फिर तो हम कहीं वुज़ू करके ना बाहर निकल सकते हैं। और जो लोग ये कहते हैं आप उनके शऊर को बेदार करें कि उम्रा करने जाते हो, आप हज करने जाते हो, तो उस वक़्त आप कितना बचाओगे अपने आप को? वहाँ तो कितने लोगों की धक्का-मुक्की, इसको टच हो रहा है, उसको टच हो रहा है। तो भई आप क्या हरम के हुदूद से निकल के इतना बाहर जाके वापस वुज़ू करके आओगे? तो लोग इस इतनी छोटी-छोटी बातों पे गौर नहीं करते हैं। एक औरत को टच करी तो वो रास्ते में चलेगी तो ऐसा अछूत की तरह चलेगी। ये अकीदा रखने वाले लोग सड़क पे चल नहीं सकते फिर? कि भई सड़क पे तो आपको औरतों की भी भीड़ मिलती है, मर्दों की भीड़ मिलती है, बच्चों की, बड़ों की, हर किसी की भीड़ मिलती है। कितना अपने आप को बचाते चलोगे आप? क्या बार-बार घर जाके वुज़ू करके आओगे? थोड़ा रास्ते चला, अरे वुज़ू टूट गया, चल बाबा इसको टच हो गया, चल अभी वापस चल हम वुज़ू करके आते हैं, वापस चलो ऐसा। तो अरे मुसलमानों को मैं समझती हूँ कि अकल नहीं है कि वो गौर-फ़िक्र क्यों नहीं, अंधाधुंध किसी की भी बातों को आँख बंद करके फ़ॉलो करने लगते हैं। तो अल्लाह के वास्ते अपने तौर पर भी मुताला करें दीन इस्लाम का। ताकि आपका ज़हन और खुले, आपके अंदर एक शऊर पैदा हो दीन इस्लाम को लेकर। कही सुनी बातों पर अमल मत करें और कभी भी दीन के मामले में अकल को ना लगाएं। याद रखें, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि अकल का दखल है ही नहीं दीन इस्लाम में। बस अल्लाह का हुक्म जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माना और जो सहाबा ने किया, हमको उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। बाकी किसी का इन्वॉल्वमेंट मत रखिए। कि मैंने सुना है, वो फुला ने कहा है ऐसा, वो उसने बोला है, उससे सुना है। भई सुनी-सुनाई बात पर ये सुन-सुन के सुन्नी मत बनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फ़ॉलो करके सुन्नी बनो। जो सुन-सुन के सुन्नी बनते हैं ना, भई सुना है, तो भई वो तुम सुनने वाले सुन्नी हो, ठीक है, फिर तुम वैसी सुन्नी बनी रहो। और एट लास्ट उनका उनका जो मकाम होगा जहन्नम के सिवा कुछ नहीं मिलना उनको, जो सुन-सुन कर ऐसी बातों पर अमल करते हैं। तो अल्लाह के वास्ते अपने तौर पर भी तहकीक किया करो, अपने तौर पर भी जो है वो अमल करने की और रिसर्च करने की, दीन इस्लाम को खुद स्टडी करें। क्यों? क्योंकि हक है भई आपका ये। कोई कहे क्यों पढ़े? तो हक है आपका। अल्लाह ने हुक्म दिया इस चीज़ का।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حق ہے بھائی یہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. تو آج تو یہ بھی بڑا ایک افسوس کا مقام ہے میرے لیے تو کہ کچھ مسلمانوں کا طبقہ ہے جو دین بولے تو صرف مردوں کی پراپرٹی ہے، عورت اس کے اندر انوالو نہیں ہو سکتی ہے. تو خیر ان سب تمام چیزوں کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ پر اور جو اپنے طور پر غور و فکر کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. ٹھیک ہے چلے. اچھا انم ہے کیا؟ نہیں ہے؟ تسلیم تم آج بھی اٹینڈنس کا اسکرین شاٹ لے لینا، ٹھیک ہے، پھر مجھے بھیج دینا. چلے دوسری بات، دوسرا ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ کون بتائے گا مجھے؟ اذان کی اذان کی فضیلت. فضیلت. اذان کی فضیلت. الحمدللہ. آج دیکھیے کہ اذان کو لے کر بھی ہمارے سماج میں نہ جانے کتنی غلط فہمیاں پیدا ہوئی. پہلے تو ہم چلے آتے اس کی فضیلت کی طرف. تو مجھے یہاں پر جن کو موقع نہیں دیا گیا ان کو ہم موقع دیتے ہیں. ہینڈ ریز کیا ہے یہاں پر سمائرہ نے. سمائرہ آپ بتاؤ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اذان کی فضیلت میں تم نے کیا سیکھا؟ تھوڑا سا کچھ بتاؤ سمائرہ. ہم، میں نے دیکھا ہے، ایک بار ویڈیو دیکھا ہے میم. کیا سوری بتاؤں میں؟ کیا بول رہا ہو؟ میں بول رہی میں نے دیکھا ہے ویڈیو، ایک دو بار دیکھا ہے، اچھا یاد نہیں تمہیں؟ لکھا بھی ہے میں نے. ہاں جی. ہاں تو جو لکھا ہے دیکھ کر بول دو، کوئی بات نہیں. یہ ابھی فی الحال آپ کو ہاں یاد جی کیسے ایک نہیں تھا؟ منٹ. آپ کو لکھنا ہی چاہیے. جی چلیے میں نے جب لکھ تک لیا ہے، ایک منٹ. جی بولیے. ہاں جی. آسان کی فضیلت. ہاں. چلیے آپ جب تک نکالیے. رقیہ آپ بتائیں. رقیہ آپ بتائیں. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. شبنم اور یہ بھی ہے آپ کے ساتھ؟ شبنم بول رہی، شگفتہ اور جی ہے جی میم سلطانہ. ہے. اوکے ٹھیک ہے. چلو آپ بتاؤ پھر میں ان لوگوں سے پوچھتی ہوں. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ مؤذن کی گردن کو بہت اونچا رکھے ہیں. اوکے ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. چلیں اس کے بعد شگفتہ دوسرا کوئی پوائنٹ بتاؤ. شگفتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جب اذان ہوتی ہے تو شیطان گھبراتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور جب اذان ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے ہماری نماز میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے. ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اوکے. تو اور اس کے علاوہ سلطانہ اور کچھ پوائنٹس بتاؤ جو ان دونوں نے نہیں بتائے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ رہتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، یہ کام مت کرو، وہ مت کرو، یہ وہ دنیا بھر کی باتیں بتاتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. صرف مغرب کے ٹائم کا تھوڑا اہتمام ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلو، ورنہ اور زیادہ باتوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے ہمیں ادھر ادھر کی. اوکے ویری گڈ. آپ لوگ جب بولے نا تو مائک کو منہ کے قریب لے کر بولے، پھر وہ ریکارڈنگ نہیں ہوئے گی آواز. جب مجھے نہیں آ رہی تو ریکارڈنگ میں کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک ہے. اوکے ماشاء اللہ بارک جی اللہ فی. سلطانہ بہت اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تم نے. ویل ڈن. اوکے چلے پھر ماہرہ. میم میں بولوں؟ رکیے سمائرہ رکیے ابھی آپ کے ساتھیوں کو بولنے دیں. ٹھیک ہے ماہرہ ٹھیک آپ ہے کے جو ٹھیک ہے. ساتھی نے نہیں بولے وہ آپ بولو. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں ماہرہ بولو. باجی جب اذان ہو تو اس کے ساتھ اذان کو دہرائے اور دعا پڑھیں. اذان کے بعد کی دعا پڑھیں اور حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح جب ہاں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فی. اور چلیں اس کے ہاں اور سمائرہ اب آپ بولو. ویری گڈ ماہرہ. سمائرہ آپ بولو. جی میم. اذان سنتے ہی جو بھی اپنا کام ہو وہ سب چھوڑ کے نماز کے لیے کھڑے رہنا چاہیے. ویل ڈن. اور ویری گڈ. اور اور اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھنی چاہیے اوکے جو درود ابراہیم ہے، اور آپ نے بتائی تھی وہ بھی پڑھنی چاہیے. ویری گڈ جی میم. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اوکے چلیں اور کون رہ گیا ہے؟ ٹھیک ہے یہاں پر رقیہ ہو گیا، حمیرہ ہو گیا، سمیرہ اور ٹھیک ہے. ہاں یہاں پہ شبنم بتاؤ آپ باقی کچھ پوائنٹ جو آپ کے ساتھی نہیں بتائے. شبنم.
بات چلی گئی. ٹھیک ہے, اور کون رہ گیا ہے؟ یہ اسفا کون ہے؟ اسفا آپ نے ہینڈ ریس تو کیا ہے لیکن آپ کو بھول نہیں گئے. چلیں, جنہوں نے ہینڈ ریس نہیں کیا ہے ان میں سے کوئی اگر کہنا چاہتا ہے, ان کے ساتھی جو نہیں بتا پائے, کوئی پوائنٹ مجھ سے رہ گیا ہے تو آپ بول سکتے ہیں جنہوں نے ہینڈ ریس نہیں کیا. چلے بتائیں. آپ نے بتائے تھے کہ جو اذان کے بعد کی دعا پڑھیں گے تو وہ قیامت کے دن سفارش کرے گی وہ دعا. کس کی سفارش کریں گے؟ اس پوائنٹ کو تھوڑا سا کلیئر کریں, میں بتاتی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, اب آپ اپنی سفارش کے لیے. اوکے گڈ, اپنی سفارش کے لیے نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا نا کہ اذان کے بعد کی دعا کیوں پڑھو, کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کو؟ وہ مقام محمود پر کھڑے رہنے کی آپ بتائے تھے. ویل ڈن, ہاں اسما, ویری گڈ, تم کو یہ یاد ہے, اچھی بات ہے. چلو چلو, اور کیا یاد ہے؟ جہاں چھوٹے گا کوئی پوائنٹ تو میں بتا دوں گی. کرو کرو, کوشش کرو. وہ اب ایک, ہاں مقام محمود کے لیے مطلب اپنے کو دعا کرنی ہے, مطلب کہ اللہ ان کو اس جگہ پر کھڑا رکھے اس دن. ویری گڈ. اینڈ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ اسما, وسیلہ کیا ہے؟ یہی دعا پڑھنی ہے. نو, کسی کو یاد ہے وسیلہ کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ اس میں جو وسیلہ ورڈ آیا ہے, جی, وسیلہ ایک جگہ کا نام ہے جی جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی شفاعت کا حق دیں گے. ویل ڈن شگفتہ, ویری گڈ. آج دیکھیں آپ کہ وسیلہ کا کیا کانسیپٹ ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں ہے, جبکہ یہ ورڈ جو ہے تقریباً سورہ مائدہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور جو ہے وہ بس وسیلہ دیکھیے کہ اس لنک کو کہا جاتا ہے, ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو وصل کر دے, جو آپ کو کنیکٹ کر دے اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو وسیلہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جو آپ کو اللہ سے کنیکٹ کر دے اور آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہو, تاکہ وہ جو وسیلہ جو وہ پلیس ہے قیامت کے دن جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھڑے کریں گے, اس جگہ کا نام ہے مقام محمود. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہ بڑی حیرانی کی باتیں کہ امت نہ جانے کیا کیا باتیں بناتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا دعوے کرتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے زبان مبارک سے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی اب مجھے تو بڑی اتھارٹی مل گئی ہے, اب پوری امت کا میں سفارشی ہو جاؤں گا. نو, استغفر اللہ, نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ اذان کے بعد کی دعا پڑھ کے اور سجدوں کے ذریعے تم میری ہیلپ کرو, اور مجھے امید ہے کہ وہ مقام محمود اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عطا کریں گے. ذرا اس اسٹیٹمنٹ پہ غور کریں جو اللہ کے رسول فرما رہے, مجھے امید ہے. دعویٰ نہیں کیا کہ لوگوں سن لو, میں دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ مقام میرے لیے ہی ہے. نو 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 نو, نتھنگ. سوچے اب ذرا اب, اور لیکن امت کتنی غفلت میں جی رہی ہے. خود ہی امت ٹیگ لگا دیتی ہے وہ ہمارے سفارشی ہوں گے, وہ ہماری بخشش کرائیں گے. استغفر اللہ, نہیں, بالکل نہیں. تو آپ کو اگر آج سے پہلے نہیں پتا تھا, اب پتا چل گیا ہے, تو آپ کا میرا کام کیا ہے, اس دعا کو یاد کریں اور پوری طریقے سے جو ہے وہ دعا پڑھیں, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مجھ پر آپ پر رحم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارشیوں کی لسٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا بھی نام لکھ دے. آمین. ٹھیک ہے, تو دیکھیے کہ اگر دعا کا پروناؤنسیشن آپ کو نہیں آتا ہے, میں ایک بار پڑھا دیتی ہوں, اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی اس کو ریکارڈ کر کے, شاید پڑھایا بھی ہے اس میں نے ریکارڈنگ میں. بولیے. جی آپ پڑھایا اور ہے. جس طریقے سے آپ لوگوں نے عامہ پارہ کی کچھ صورتیں جو ہے نا احکام تجوید کے ساتھ لی ہیں, تو انشاءاللہ میں کوشش میں ہوں ان دعاؤں کو بھی اسی طریقے سے ریکارڈ کر کے بھیجوں. ابھی آپ لوگ ایک کام کریں, میرے ساتھ ایک بار پڑھ لیں, تاکہ آپ کو جہاں کوئی پروناؤنسیشن میں دقت ہو تو آپ اس کو رائٹ کر لیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا
والفضیلۃ وبعث مقاما محمودا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہے تو آپ وَابْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَابْعَثْ مقاما محمودا الذی وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. انک لا تخلف المیعاد. میعاد. میعاد. اچھا، کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہو رہا ہوگا کہ میں یہاں پر جو ہے هذه الدعوة التامة ایسا کیوں بول رہی ہوں جبکہ یہاں تو کافی نیچے زیر ہے. تو دیکھیے اگر آپ رک رہے ہو تو بھا کی آواز نکالیں، اور اگر آپ نہیں رک رہے ہو تو اب میں نہیں رکنے کی صورت میں پورا پڑھ رہی ہوں. ایک بار اگر آپ کے سامنے ہو تو آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دیکھیے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انک لا إنك لا تخلف الميعاد. اگر آپ نہیں رک رہے ہو تو تا کو پورا پڑھتے ہوئے چلو گے آپ زیر کے ساتھ، اور اگر آپ رک رہے ہو تو اس تا کو ہا میں بدل دیا جائے گا. یہ تھوڑے سے تجوید کے رولز ہے، اور مجھے امید ہے کہ عامہ پارہ کی 10 صورتوں کو اس طریقے سے سن کر آپ کو کافی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کیسے اسٹاپ ہونا ہے، اس سے کیا چینجز آتے ہیں، ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، چلے تو سب کو جی ہاں تسنیم بولو. ایک بات بولوں، اذان کی فضیلت میں ہے نا، آپ نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تھی، اور دوسرا کہ فجر کی نماز میں ایک اضافہ ہوتا ہے صلاۃ خیر من النوم، یعنی کہ نیند سے بہتر نماز ہے. یس ڈیفینیٹلی، ہاں یہ پوائنٹ رہ گیا تھا، نوٹ کر لیں آپ لوگ. ماشاء اللہ بارک اللہ فی تسنیم. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے کہ جب بھی نماز ہو تو خاموش رہنے کا اس لیے حکم ہے کہ آپ جب نماز کے الفاظ کو دہراؤ گے تو خاموشی تو آپ کو رکھنی پڑے گی نا. اگر آپ بات کر رہے ہو تو نماز کے اذان کے جو ہے وہ الفاظ کو کیسے دہراؤ گے؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ خاموش کیوں رہنا ہے؟ تاکہ ہم اذان کے کلمات کو اس کے جو بھی پڑھ رہے ہیں مؤذن صاحب اس کو دہرا سکے. بات آ گئی سمجھ میں سب کو؟ ٹھیک ہے، ہاں. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ نہ جانے اور کیا کیا لوگ باتیں بناتے ہیں کہ جو اذان کے ٹائم بات کرے گا اس کو کلمہ شہادت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اللہ کی پناہ، اتنا ڈرا دیتے ہیں لوگوں کو کہ اللہ کی پناہ. تو دیکھیے ڈراوے نہ دے لوگوں کو، خوشخبری کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کرے. آپ صرف اگر لوگوں کو صرف ڈراتے ہی رہیں گے تو بھاگ جائیں گے سب دین سے، کوئی عمل نہیں کر پائے گا. تو دین جو ہے ان دونوں کے بیچ میں ہونا چاہیے، خوشخبری اور ڈراوے دونوں کے بیچ میں. تو دونوں کو لے کر چلیں، ایک اچھا داعیے دین بنے، اچھا دیندار بنے، تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر اچھے دین کی طرف آنے کی کوشش کریں. کسی کو کچھ پوچھنا ہے بولیے. اور ہاں میرے کو پوچھنا ہے. ہاں بولو. ہاں میں بولیے نا، یہ دعا اذان کے بعد کی دعا پڑھ کے یہ بھی پڑھنے کا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. وہ وضو کے بعد کی پڑھنے کی ہے دعا. زیادہ تر تو آسان ہو گئی، آپ وضو کریں اور پھر اس طریقے. ہاں درود شریف ہے، اس کے بعد آپ درود شریف جو ہے وہ پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے پروین؟ ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اوکے، اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ہاں باجی السلام علیکم. جو وعلیکم آپ نے دعا السلام. بتا ہاں یہ جو آپ نے دعا بتایا نا، تو اب میری زبان پہ جو دعا چڑھی ہے اس میں 2 جو الفاظ ہیں نا وہ زائد ہیں، تو کیا وہ پڑھنا؟ ہاں وہ درجۃ و رفیع للوسیلۃ والفضیلۃ و درجۃ رفیع وبعثہ مقاما محمودا. تو ایسا کچھ غلط نہیں ہے نا؟ نہیں 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 نہیں، یہ آپ پہلے کا بول رہے ہو، بات کا بولیے. وَتُخْلِفُ الْمِيعَادَ. ہاں لا تخلف ہاں ہاں اس کے آپ پہلے کا بول رہے بس. ہاں دیکھیں پورا میں بتاؤں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة آت محمد الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ. ہاں یس، یہ جو آپ لائن میں بولے نا باجی،
تو یہ دیکھیں کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا بالکل نہیں. یہ مقام محمودہ للذی وعدت وانک لا تخلف المیعاد اتنا تو ہے. اچھا اچھا، یہ اب یہ جو درجۃ رفیع و بات نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ سب بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو یعنی ایسا اگر پڑھے تو کوئی حرج ہے کیا اس میں؟ کیونکہ یہ ایک دیکھیے اب آپ کو میں بولوں کہ الفاظ کچھ غلط نہیں ہے، الفاظ صحیح ہے، لیکن سنت سے ثابت نہیں ہے. بات آ رہی سمجھے؟ ہاں ہاں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہاں کوئی وہی چیز، کوئی چیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنا بتا گئے ہیں، فار ایگزامپل 3 بتا گئے، میں سوچوں نہیں بھائی مجھے تو اور اجر چاہیے، میں تو 4 پڑھوں گی، تو آپ تو زیادتی کر رہے ہو، ہے نا. تو 3 میں اور ان تمام چیزوں میں دعاؤں وغیرہ میں ہمیں زیادتی نہیں کرنا ہے باجی، ٹھیک ہے. جی ہاں نہیں، وہی کیونکہ وہ ایکچولی کیسا ہے، ابھی جی ہمارے ایریا میں جو مسجد تھی تو وہ زور جی سے یہ دعا پڑھاتے تھے، اور وہ بچپن سے یاد ہو زبان گیا. پہ چڑھی ہوئی زبان پہ نہیں چڑھی آپ کا ہوئی ہی ہے. نہیں، بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے، آپ ایسا نہ سوچیں، ہاں، لیکن جو تو میں نے آپ ایک کو 2 جگہ لکھا ہوا دیکھی نا، ہاں تو ہاں کہیں پر ابھی کیسی بہت ساری کتابیں الگ الگ جگہ سے آتی ہیں، تو جی کہیں پر موجود ہے اور کہیں پر نہیں موجود ہے. ہاں تو تو بس آپ وہ دیکھیں طے کرنے میں ذرا جی ہاں باجی، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو دعا جو موجود ہے نا، اس میں آپ کو ریفرنس مل جائے گا صحابہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے. جی جی اوکے، جزاک اللہ جی خیر. جزاک چلے اور کسی کو جزاک کچھ پوچھنا ہے؟ آمین، بولیے. میم نماز کے شرائط میں یعنی کہ مجھے پوچھنا تھا جی 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 کہ اگر جیسے ہم کہیں جاتے ہیں فنکشن میں، ٹھیک ہے، اور ہاں وہاں نماز کا بھی انتظام ہے کوئی روم ہے، ہاں تو اب عورتیں تو میک اپ کر کے جاتی ہیں، تو کیا ہاں میک اپ میں نماز یعنی ہو سکتی ہے کہ ہمیں اگر پھر یعنی سنو اگر آپ نے میک اپ وضو کی بات کیا ہے، آپ کی وضو ہے، تو جی وضو ٹوٹنے کے شرائط میں میک اپ نہیں آتا ہے عمیرہ، ٹھیک ہے. اچھا ہاں جی وضو جی سے آپ ہو تو چھوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ ادا کر لو. ہاں ایسا ہے کہ اچھا اچھا بھائی عشاء کا وقت رہتا ہے کافی ٹائم تک، آپ گھر میں آ کے پھر فریش ہو کے آپ اپنا پڑھو، ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے جزاک چلے تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سارے پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے الحمدللہ. چلو پھر دعا کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، ہماری کوششوں کو جو ہے وہ قبول کرے. قبولیت کے لیے ضرور دعا کیا کریں، کیونکہ عمل کرتے رہنا اور قبول نہ ہونا تو پھر خیر یہ تو بدبختی کی نشانی ہے نا. اللہ قبول کرے اور ہم جو کچھ بھی سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا ربی. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي للمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.